بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کا ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قدر کی وجہ سے عربی میں کئی سارے معنی آتے ہیں، لیکن قدر کا ایک معنی ہے تنگ ہو جانا، اور یہاں پر تنگی کے معنی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرشتے دنیا پر تشریف لاتے ہیں کہ دنیا زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے سارے رحمت کے فرشتے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح قدر کا معنی ہے عزت والی رات، عظمت والی رات۔ تو اس لیے یہ رات بہت زیادہ عظمت والی، قدر والی اور عزت والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ علماء نے 4 قسم کے لوگ لکھے ہیں کہ وہ جب تک اس گناہ کے، اپنے گناہوں کے اندر جو مخصوص گناہ ہے ان کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ لوگ توبہ نہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شرابی ہو، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہو، تو ایسا شخص ایسا ہے کہ ایسے شخص کی لیلۃ القدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب پینا بہت بری چیز، حدیث پاک کے اندر اس کو ام الخبائث، یعنی تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے شرابی جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، وہ شخص ہے قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا شخص ایسا ہے کہ اس کی مغفرت اس ماہ مقدس کے اندر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلا وجہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ پھر فور توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اس وقت تک علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے دل میں کینہ، بغض ہو، مسلمان کے لیے کینہ ہو، دل کے اندر نفرت لے کر گھومتا ہو، تو ایسا کینہ ور شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ لسلامت صدورہم، وہ اپنے دلوں کے بالکل پکے اور صاف تھے، ان کے دل بہت صاف اور شفاف تھے۔ آج کا مسلمان اگر ذلت اور پستی کے اندر ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان نے اپنے دل کو مسلمان کے لیے نفرت سے بھر کر رکھا ہے، اور جس دل کے اندر مسلمان سے نفرت ہو، اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی۔ تو اس لیے تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور نفرت ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ اور استغفار کر کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کی مغفرت اس ماہ مقدس کے اندر نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ وہ شخص ہے والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں اپنے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے متصل ساتھ بنی آدم کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنی ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، اپنے والدین کا کہنا مانو،
اس لیے کہ وہ بھی آپ کے بہت زیادہ مشفق اور احسان مند ہے۔ ان کا بھی آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تو یہ ہے والدین کی قدر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والد کی رضامندی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کو دیکھے۔ اگر ان کے والد ان سے راضی ہے تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی۔ اگر والد ناراض ہے ان سے، والد کا دل توڑا ہے، والد کی نافرمانی کی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ ہم میں سے ایک شخص اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم ان کے کتنے ادب اور احترام کرنے والے ہیں، ہم ان کے کہنا کس حد تک ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر یہاں تک فرما دیا کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف اس الفاظ کو کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نیچے لفظ ہی نہیں ہے۔ اور آج کے لوگ، آج کے نوجوان، انہوں نے تو حد کر دی ہے کہ اپنے والدین کو طرح طرح کی باتیں، ان کو ستانا، ان کو رلانا۔ تو ایسے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں متوجہ ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا، اگر کوئی بدبخت ایسا ہو جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اسے چاہیے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لے اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے، تو پھر جا کر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وگرنہ اگر اس گناہ کے اندر ہی ہمیشہ مبتلا رہا اور اس گناہ کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا گیا، تو یقیناً خسرت دنیا والآخرہ، اور اس کی دنیا اور آخرت میں بہت بڑے ناکامی اور بہت بڑے نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پیدا ہوتی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔